نیا گھر بنانے کا طاقتور وظیفہ۔ کیا آپ اپنے لیے ایک نیا گھر بنانا چاہتے ہیں یا گھر بنانے کی خواہش رکھتے ہیں؟ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نیا گھر بنائے، لیکن بعض اوقات یہ خواہش پوری نہیں ہو پاتی۔ انسان جتنا بھی کوشش کر لے اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی۔ آج کل کے دور میں گھر بنانا بہت مشکل ہے، وسائل کم، مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعاؤں کو، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی اگر کوشش کریں تو پوری کی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، کوئی بھی کام ناممکن نہیں۔ اچھا گھر، پرسکون گھر، خوبصورت گھر ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور ہر خواہش جو ہے اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ اس خواہش کے لیے ساری زندگی تگ و دو کرتا رہتا ہے، لیکن جب اس کی خواہش پوری ہوتی ہے تو بڑھاپا سر پر آ جاتا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے لگی ہوں کہ اگر آپ رمضان المبارک کی پہلی سحری سے لے کر آخری سحری تک، یعنی کہ 30 روزوں تک آپ یہ عمل کر لیتے ہیں، تو لگاتار آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے غیب کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کے لیے غیب سے اللہ تعالیٰ کی روزی میں بے پناہ اضافہ فرمائیں گے، آپ کی ہر جائز خواہش پوری کرنے کے پورے دروازے کھل جائیں گے، رزق کے بند دروازے ایسے کھلیں گے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ آپ کو، آپ کے اس عمل کو، آپ کی اس حاجت کو پوری ہونے میں ایک پل بھی نہ لگے گا۔ جو اپنے دل میں اس وظیفے کو غور سے سنیے گا، بڑی عاجزی اور محبت سے صرف کیجیے گا۔ 30 دن ہیں آپ کے لیے، رمضان مبارک کی پہلی سحری سے لے کر آخری سحری تک اس وظیفے کو غور سے سنیے اور بڑی عاجزی سے، محبت سے کیجیے۔ بس ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا اور آخرت میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے، لیکن اس وقت تک جب تک انسان کوشش نہ کرے، جب انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کو اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق میں، کاروبار میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے، اور اس کے لیے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایسے کھلتے ہیں کہ وہ حیران و پریشان رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، کوئی جو مجھ سے مانگنے والا ہو اور میں اسے عطا کروں۔ اللہ تو پکار پکار کر کہتا ہے، اللہ انسان سے پکار پکار کر کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگیں اپنی دنیا اور آخرت کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کی ضروریات کو، بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور ہماری تمام جائز حاجات کو، ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، وظیفے کا آغاز کرتے ہیں کہ کون سے ایسا وظیفہ ہے جو اتنا طاقتور ہے کہ پہلی سحری سے لے کر آخری سحری تک کریں گے تو آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ نیا گھر چاہیں یا کچھ بھی چاہیں آپ بنا سکتے ہیں۔ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کی روزی میں اس قدر اضافہ ہوگا کہ آپ اپنی خواہش کے مطابق اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے سحری کے بعد، آپ نے فجر کی نماز پڑھتے ہی، فجر کی نماز کے بعد آپ نے تسبیح کرنی ہے۔ کون سی تسبیح کرنی ہے؟ 100 بار تسبیح کرنی ہے، اور اول و آخر 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کے بعد آپ نے 100 بار پڑھنی ہے، تسبیح کرنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ جب آپ یہ تسبیح کریں گے تو تسبیح کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آپ کے رزق کے دروازے کھولیں گے، آپ کے کاروبار میں، آپ کی روزی میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں عطا فرمائے، ہم سب پر اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد، سورج کی روشنی ہونے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر لیں گے تو اس کے لیے آپ اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد رمضان کی پہلی سحری سے لے کے آخری سحری تک کرنے کا معمول بنا لیں۔ اس عمل کو یاد رکھیے ایک بات کہ آپ نے صرف ایک دن کے لیے یہ عمل نہیں کرنا۔ رمضان المبارک تو ویسے ہی بابرکت مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں رمضان المبارک کے
قرآن پاک اتارا گیا، رمضان میں ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس میں مانگنے والا بے مراد نہیں رہتا۔ اس مہینے میں جو انسان مانگتا ہے اس کی دعا قبول و منظور ہوتی ہے۔ روزے دار کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں روزانہ بہت سے لوگ دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تبارک تعالی ہم سب کی پر آسانیاں فرمائے۔ اب آپ خود سوچیں یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس بابرکت مہینے میں ہم جتنی بھی چاہیں دعائیں کریں، جتنی بھی جو ہے وہ ہماری حاجات ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ جو بھی ہماری حاجات ہیں اور جس کے لیے آپ دعا مانگیں گے اللہ تبارک تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیجیے، اپنے ماں باپ کے لیے کریں، بہن بھائیوں کے لیے کریں، اپنی اور اپنی اولاد کے لیے، اور اپنے گھر بار میں جتنے بھی افراد ہیں، اپنے ہمسائے میں تمام مومنین مومنات کے لیے، ہمسایوں کے لیے جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے گا۔ اس دعا کو، اس وظیفے کو ضرور کیجئے، خود بھی کیجئے۔ جب وظیفہ کریں تو اپنے لیے بھی اور سب کے لیے دعا کیجئے، اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے دعائے خیر کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید کرتی ہوں آپ کی آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو وہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ نئی ویڈیو کے آنے تک انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔